ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ جانیں گے قربانی کا گوشت کتنا حصہ لگانا چاہیے اور کھال کا کیا حکم ہے۔ بہتر یہ ہے کہ گوشت کے 3 حصے کریں، ایک حصہ فقراء کو، دوسرا حصہ دوست احباب و اقارب کے لیے اور تیسرا حصہ اپنے گھر والوں کے لیے۔ یاد رکھیں، گوشت کافر، مشرک، ہندو، بھنگی اور بے دین و مرتد کو نہ دیں، اور گوشت وغیرہ قصائی کو اجرت کے عوض نہ دے سکتا۔ یعنی کوئی قصائی اگر آپ کے گھر میں قربانی کے جانور کا گوشت کاٹنے کے لیے آیا ہو یا کھال اتارنے کے لیے آیا ہو تو اس کی اجرت میں اس کو گوشت دے دیں اور پیسہ نہ دیں، یہ شرعاً غلط ہے۔ اسے اس کی اجرت کا پیسہ دیا جائے، اور گوشت آپ اگر ایسے ہی دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں، باقی اجرت کے عوض، اجرت کے طور پر آپ اسے گوشت نہیں دے سکتے۔ مسئلہ: اگر میت کی طرف سے قربانی کی تو اس کا بھی وہی حکم ہے کہ خود کھائیں اور دوسروں کو کھلائیں، اور اگر میت نے وصیت کی اس کی طرف سے قربانی کر دینا تو اس میں سے نہ کھائے بلکہ کل گوشت فقراء میں تقسیم کر دیں۔ امید کرتا ہوں آپ مسئلہ سمجھ گئے ہوں گے۔ یعنی اگر میت کے نام سے آپ نے خود سے قربانی کیا تو اس گوشت کو آپ بھی کھا سکتے ہیں، اور جسے چاہیں آپ دے سکتے ہیں، چاہے وہ رشتہ دار ہو، عزیز و اقارب ہو یا غریب و مسکین ہو۔ لیکن اگر کسی میت نے انتقال سے پہلے وصیت کر کے گئے ہو کہ میرے نام سے قربانی کر دینا یا کسی کے نام سے قربانی کر دینا، تو اس گوشت کا پورا صدقہ کرنا ضروری ہے۔ اسے آپ اپنے گھر میں اپنے استعمال میں نہیں لا سکتے۔ قربانی کی کھال کو صدقہ کر دیں یا کھال اپنے استعمال میں بھی لا سکتا ہے، مثلا مصلی بنا لیا جائے تو جائز ہے، لیکن اگر اس کو فروخت کیا تو اس کی رقم کو صدقہ کرنا ضروری ہے۔ مدارس دینا جائز ہے، مساجد، البتہ امام مسجد کو تنخواہ کے طور پر دینا جائز ہے۔ اسی طرح ذبح سے پہلے قربانی کے جانور کے بال یا دودھ حاصل کرنا مکروہ و ممنوع ہے، اور جانور سے نفع حاصل کرنا بھی، مثلا سواری کرنا، بوجھ لادنا یا اجرت میں دینا منع ہے۔ اگر قربانی کے جانور کی اون کاٹ لی تو اس کو بھی صدقہ کر دیں۔ مدرسہ کے نادار غریب طلبہ کھالوں کا بہترین مصروف ہے کہ اس میں صدقہ کا ثواب بھی ہے اور احیاء دین کی خدمت بھی ہے، لیکن اس میں انتہائی احتیاط کی ضروری ہے کہ صحیح سنی مدارس ہوں۔ بے دین بد مذہب کو ہرگز نہ دیں، اور نہ وبال ایمان بن جائے گا کہ وہ آپ کی قربانی کی کھال سے آپ کے ایمان کی کھال اتار دیں گے اور سادہ لوح مسلمانوں کو گمراہ کرنے کا ذریعہ بنا لیں گے۔ آخر میں آپ کو ایک اہم بات بتانا ضروری مناسب سمجھوں گا۔ جن کا کھانا مسنون ہے، یعنی قربانی کے بعد گوشت کون سے حصے کا کھانا زیادہ افضل ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کون سا گوشت زیادہ پسند فرماتے تھے؟ قربانی کے بعد کلیجی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بہت ہی شوق سے کھاتے تھے اور بہت پسند فرماتے تھے۔ بکری کا سینہ اور دست بھی زیادہ پسند فرماتے تھے۔ اللہ تعالی ہمیں آپ کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور
اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہر ایک پیاری پیاری میٹھی میٹھی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔